جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے نہیں بھیجا۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ میری بات جہاں تک منتقل ہو ذرا گردن ضرور ہلائیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے نہیں بھیجا۔ یہ سب سے پہلے نہ بھیج کر اعلان کیا کہ انتظار کروانا میرا مقصد ہے۔ میں اپنی مخلوق کو انتظار کرواتا ہوں۔ یہ انتظار کا جذبہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے۔ ہم سب منتظر ہیں۔ جی، مجھے ان لوگوں سے بھی تھوڑا سا پیار ہے جو قیامت میں اللہ کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا۔ یہ جو مائک ہے جس پر یہ خطیب بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ممبر لگا ہوا ہے، یہ قائل نہیں ہے اللہ کے دیکھنے کے۔ یہ جو خطیب آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ قائل نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کے۔ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور یہ میری بات کو کیوں مانیں گے آپ؟ کیوں مانیں میری بات آپ؟ بات تو آپ کو اللہ کی ماننی چاہیے نا۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں ہرگز مجھے نہیں دیکھا جا سکتا کہہ دیا، لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، تو جب اللہ نے کہہ دیا ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، توجہ چاہوں گا بھائی، جو بات میں اگر پوری نہ کروں تو میں قصوروار ہوں۔ جب قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، جب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ عوامی دباؤ، عوامی جذبات، عوامی خواہشات، عوامی تمنائیں، عوامی آرزویں، اور عوام بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ان کا احساس بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ اور یہ صرف میں اور آپ عوام کا احترام نہیں کرتے، بلکہ خود اللہ نے عوام کا احترام کیا ہے، اپنی ہی مخلوق کا خیال کیا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو جو پیارا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے زیادہ پیارا ہے۔ لفظوں کو کہوں، دلارا ہے اللہ کا یہ انسان، یہ اللہ کا دلارا ہے یہ انسان۔ ساری مخلوق کو اس انسان پہ وہ قربان کرنے کو تیار ہے، مگر انسان سے کہتا ہے خلقت الخلق لاجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے میں نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے زمینوں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے فلیٹوں کے اور اپارٹمنٹ کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے کاروبار کے لیے اور تجھے میں نے مادی دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے خلقت الخلق لاجلک، حدیث قدسی سنا رہا ہوں آپ کو، اے انسان، ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وہ خلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ مخلوق، اگر یہ انسان اگر کسی قابل ہے، اگر اس کی کوئی قیمت ہے، تو وہ اس سے نیچے والی چیزیں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ انسان سے جو نیچے کی مخلوق ہے وہ اس کی قیمت کیسے ہوگی؟ یہ زمین اس سے نیچے کی مخلوق ہے، کرسی اس سے نیچے کی مخلوق ہے، گاڑی اس سے نیچے کی مخلوق ہے، جانور اس سے نیچے کی مخلوقات ہیں، حتیٰ انسان بھی انسان پہ قربان نہیں ہوگا۔ ہاں ممکن ہے کبھی انسان پہ قربان ہوتا نظر آئے اور اس کی قربانی درست ہو، وہ بھی صرف اس قاعدے پر ہوگی کہ وہ انسان ہوگا جسے محمد اور علی کہتے ہیں۔ وہ انسان پھر ویسا انسان ہوگا، وہ انسان ہوگا جیسے حسین کہتے ہیں۔ ایسے انسانوں پہ قربان ہونا بھی گویا اللہ ہی پر ہی قربان ہونا ہے۔ جی، انسان اکمل پہ قربان ہونا گویا اللہ پر قربان ہونا ہے۔ لہذا انسان اپنے سے نیچے والی مخلوق پہ قربان نہیں ہوگا، یہ اس کی ہلاکت کہلائے گی، شہادت نہیں کہلائے گی۔ انسان اگر پودوں پر، انسان اگر حیوانوں پر قربان ہو جائے، میرا سنی شیعہ میرا عزیز مجمع، اگر انسان جانوروں پہ قربان ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہے، اگر اس کو اپنی قیمت لگوانی ہے، تو یہ اپنے سے بلند تر مخلوق پر قربان ہو، تب بنے گی بات۔ اور اس سے تو اونچی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، انسان سے اونچا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ انسان سے اونچا اگر کوئی وجود ہے تو اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس انسان کی کیا یہ اچھی قسمت نہیں ہے کہ اللہ نے جس پیکر میں محمد کو ڈھالا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جس ڈھانچے میں مولا علی کو بنایا ہے وہ ڈھانچہ انسان کا ڈھانچہ ہے، ورنہ وہ کیا ہم جیسے انسان ہیں؟
جی ہمارا تو سایہ بنتا ہے، نبی کا تو سایہ نہیں تھا۔ ہم تو لعاب دہن اگر اپنے منہ سے نکالیں تو اپنے ہی لعاب دہن سے ہمیں کراہت آتی ہے، اور نبی کے لعاب دہن سے تو مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ جی ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، اور سرکار دو جہاں کے پسینے سے اللہ نبی بناتا ہے، کیونکہ ہم جیسے انسان ہیں۔ اس انسان کی عقل پر بھی مجھے تعجب ہے جو کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں۔ مجھ سے تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ہم جیسے ہیں، یہ حضرت ہم جیسے ہیں، سرکار ہم جیسے ہیں، مولا علی ہم جیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو۔